جو غیر مسلم بھی تھا اور بہت ظالم بھی تھا. اس کے دور کے جو اہل ایمان تھے اس کے ساتھ بادشاہ کی جنگ ہوئی، بادشاہ کو شکست ہوئی، اللہ پاک نے ایمان والوں کو فتح دے دی، بادشاہ کو قید کر لیا گیا. اب بادشاہ کا کیا کریں؟ فیصلہ یہ ہوا کہ اس نے بہت ظلم کیا ہے، غیر مسلم بھی ہے، بہت لوگوں کو قتل بھی کیا ہے، اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے. کیا سزا دی جائے؟ کہ ایک دیگ لائی جائے اور اس بادشاہ کو اس دیگ میں ڈال دیا جائے. ایسا ہی ہوا، دیگ لائی گئی، بادشاہ کو دیگ میں ڈالا، آگ لگا دی. جیسے جیسے دیگ گرم ہوتا گیا بادشاہ چیختا گیا. اب اس نے کیا کیا کہ اپنے خداؤں کو بلانے لگا، اللہ کے سوا معاذ اللہ بتوں کو پکارنے لگا. بہت دیر تک پکارتا رہا، کسی خدا نے جواب نہ دینا تھا نہ دیا. اب اس کو ریئلائز ہوا کہ میں ہی غلط تھا، مجھے تو ایمان لے آنا چاہیے تھا، اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے. اب اس نے کیا کیا؟ گویا دل کی آواز سے رب کو لبیک کہا، کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اب اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، اللہ اکبر. یعنی اس نے گویا دل سے یہ کہا کہ اللہ میں حاضر ہوں، شرک چھوڑتا ہوں، تجھے اپنا رب مانتا ہوں، آج کے بعد تیرا ہر حکم مانوں گا. اب پتہ کیا ہوا؟ جیسے اس نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا، حضرت بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں ایسی بارش ہوئی ساری آگ بجھ گئی. اب تیز آندھی چلی، ایسی آندھی چلی کہ دیگ اڑنے لگ گئی. دیگ اڑتی ہے، بادشاہ اس میں موجود ہے، لیکن اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جاری ہے. اڑتے اڑتے وہ دیگ کسی اور بستی میں جا کر گری. جیسے ہی بستی میں گئی، وہ بستی بھی غیر مسلموں کی. جب مشرکوں نے سنا کہ لا الہ الا اللہ کون کہہ رہا ہے، وہ تلواریں نکال کر آ گئے. جب بادشاہ کے قریب پہنچے حیران ہو گئے، اڑتی دیگ میں بندہ آیا ہے، کوئی پہنچا ہوا لگتا ہے. کہ تمہارا ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا میں بھی مشرک تھا، میں بھی غیر مسلم تھا، مگر جب اس آگ میں ڈالا میں نے رب کو دل سے پکارا، رب نے مجھے نجات دے دی. جب سب بستی والوں نے یہ سنا، پوری بستی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو. ایک بار پکارنا ہے، ہاں ایک بار دل سے پکارنا ہے. ایسے بزرگ تھے جنہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا، اللہ نے ان کو ایسی برکتیں عطا فرمائی. آپ نے ایک نام سنا ہوگا، اللہ کے ولیوں میں بہت بڑا نام ہے ان کا، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی. یہ بہت بڑے بادشاہ تھے، ٹھیک ہے، ایک زمانے میں پرنس تھے، بادشاہ تھے، بڑا محل تھا. ایک بار کیا ہوا، اس محل میں ایک شخص اندر آیا تو لوگوں نے روکا، اس کے درباریوں نے روکا کہ آپ کون ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ کہا مجھے اندر جانا ہے. اتنا روک تھا کہ کوئی روک نہیں سکا. بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادم جو اپنے تخت پر بیٹھے تھے، وہ جلال والے چہرے والے بزرگ آئے اور آ کر کہا کہ مجھے یہ مسافر خانہ اچھا نہیں لگا. اب ذرا غور سے سنیے گا، محل ہے، لگژری محل، اور وہ بندہ آ کے کہہ رہا ہے یہ مسافر خانہ اچھا نہیں لگا. کہ تمہارا آپ طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ اتنے بڑے محل کو آپ مسافر خانہ کہہ رہے ہیں. وہ جو شخصیت اندر آئی تھی اس نے کہا یہ بتاؤ یہاں تم سے پہلے کون رہتا تھا؟ میرے والد رہتے تھے. ان سے پہلے میرے دادا رہتے تھے. ان سے پہلے میرے پردادا رہتے تھے. تو کہا مسافر خانہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے پہلا چلا جاتا ہے. آپ کا گھر بھی تو مسافر خانہ ہے، آپ بھی تھوڑے دنوں بعد آپ بھی چلے جاؤ گے. حضرت ابراہیم بن ادم کو یہ بات جو ہے بڑی جو ہے وہ جھٹکا لگا. آپ نے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اس شخص نے بتایا کہ وہ کوئی اور نہیں، حضرت خضر علیہ السلام آپ کی ہدایت کے لیے آئے تھے. حضرت ابراہیم بن ادم ان کے ساتھ چلے گئے. کہ حضور آپ جو راستہ بتا رہے ہیں اللہ کا راستہ، میں اس کی طرف چلنے کے لیے تیار ہوں، تھوڑا ٹائم دے دیں. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں یار بس یہ بیان بالکل صحیح ہو رہا ہے، لیکن یار بس 5-7 سال ذرا کام کو ٹائم دے دوں، فیملی کو ٹائم دے دوں، ذرا عیاشی کر لوں، جوانی گزار لوں، پھر میں نے اللہ اللہ ہی کرنا ہے، میرا اور کام کیا ہے. اور اللہ کے بندوں، شیطان یہی تو چاہتا ہے تم ابھی توبہ نہ کرو. کئی لوگ توبہ کے انتظار میں ہی دنیا سے چلے گئے. کیا جوانوں کی موت نہیں ہوتی؟ حضرت خضر نے حضرت ابراہیم کو پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تھوڑا ٹائم دے دے، تھوڑا مملکت کے معاملات نپٹا دوں، پھر میں آپ کے ساتھ چل پڑوں گا عبادت کے لیے. آپ نے فرمایا کہ جو کام میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس سے جلدی کا کوئی کام نہیں، باقی سب بعد میں کرنا. آپ کو بات سمجھ آ گیا. آپ نے اپنا جو شاہانہ لباس تھا چرواہے کو دے دیا، خود چرواہے والا غریبوں والا لباس پہن لیا، جنگل میں نکل گئے، عبادت کرنے نکل گئے. تھوڑے عرصے کے بعد حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک دن حضرت ابراہیم بن ادم دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے اور اپنے لباس کو خود پیوند لگا رہے تھے. ایک شخص قریب سے گزرا، اس نے کہا حضور ایک وقت تھا آپ کا ٹھاٹھ تھے، بادشاہت تھی، اتنے غلام، آج آپ اپنی گڈڑی خود ہی سی رہے ہیں، کیا ملا آپ کو یہ سب چھوڑ کر؟ ہائے ہائے، جواب سنو آپ. حضرت ابراہیم بن ادم نے کیا کیا؟ آپ کے ہاتھ میں ایک سوئی تھی جس سے آپ گدڑی سی رہے تھے. آپ نے وہ سوئی اٹھا کر پانی میں ڈال دی، دریا دجلہ میں ڈال دی.
اور فرمایا اے مچھلیوں میری سوئی نکال کر دو. بہت ساری مچھلیاں جو ہیں پانی پر آئیں اور سب کے منہ میں سونے کی سوئی. حضرت یہ لے لیں. اب فرمایا نہیں مجھے میری سوئی چاہیے. پھر ایک مچھلی آئی، اس نے آپ کی سوئی لا کر دی. آپ نے فرمایا بتاؤ وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت اچھی؟ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا بندہ ہوں. تو نے پیدا کیا، تو نے رزق دیا، تو نے ہمیں صحت دی، تو نے سب کچھ دیا، ایمان کی دولت تو نے دی. اے اللہ میں تیرا بندہ بن کر رہوں گا، میں تیری اطاعت کروں گا، تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے بچوں گا. مگر آج حال یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں نا وہ بڑا سخت ہے. آج حال یہ ہے کہ آج اللہ کو لبیک لوگ نہیں کہہ رہے، ایسا لگتا ہے شیطان کو لبیک کہہ رہے. زبان سے نہیں کہتے مگر سچ بتاؤ مانتے کس کی ہیں؟ صبح ہوئی، رب کا حکم تو فجر پڑھنا تھا نا، تمہاری فجر قضا ہوئی، تم نے اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہی، شیطان کی بات کہی لبیک. ظہر ہوئی، تمہاری ظہر قضا ہوئی، تم نے کس کو لبیک کہا؟ رحمان کو یا شیطان کو؟ تمہاری مغرب قضا ہو جاتی ہے، عشاء قضا ہو جاتی ہے، جھوٹ بولتے ہو، حرام کماتے ہو، حرام دیکھتے ہو. سوچو جو گناہ کرنے والا یہ کس کو لبیک کہہ رہا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ اگر پورے دن میں ہم اپنے اعمال لکھیں نا تو ایسا لگتا ہے دل میں کئی بار شیطان کو لبیک کہہ رہے ہیں، اللہ کو لبیک نہیں کہہ رہے. اللہ کو لبیک کہنے والا اس کی نماز کیسے جاتی ہے؟ وہ حرام کیسے کمائے گا؟ وہ جھوٹ کیسے بولے گا؟ وہ ظلم کیسے کرے گا؟ وہ ماں باپ کو کیسے ستائے گا؟ وہ شراب کیسے پیے گا؟ وہ جوا کیسے کھیلے گا؟ نہ کرو ایسا. اللہ کے ہو جاؤ، اللہ یہ ساری دنیا تمہاری کر دے.